بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر قال أتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم النعمان بن قوقل فقال یا رسول اللہ أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نعم۔ قال واللہ لا أزيد على ذلك شيئا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نعمان بن قوقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں اور بارہا اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو ذخیرہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، کوئی ملنے کے لیے آ گیا ہے، کوئی پوچھنے کے لیے آ گیا ہے، کسی نے سوال کر دیا ہے، کسی وقت خود آپ نے محسوس کیا کہ لوگ کوئی غلطی کر رہے ہیں، توجہ دلانے کے لیے کوئی بات کہہ دی، اس کو سننے والوں نے سنا ہے۔ کسی نے یہ خیال کیا کہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، میں بیان نہیں کرتا، نہیں بیان کیا۔ میں نے بتایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق اتنے محتاط تھے کہ پوری زندگی میں جو شب و روز کے ساتھی ہیں انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ کم و بیش 30-40 سے زیادہ نہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس کے برخلاف رویہ بھی اختیار کیا، وہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ بات پوری طرح سمجھ کر بیان کی گئی ہو، پوری بیان کی گئی ہو، پس منظر کو پیش کر کے بیان کی گئی ہو۔ آدمی اپنے ذوق کے لحاظ سے کوئی ایک جملے کا انتخاب کر لیتا ہے، 2 باتوں کا انتخاب کر لیتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس ذخیرے میں جو بات بھی آپ سنیں اس کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد نہیں ہوتی۔ یعنی یہ نہ خیال کریں کہ پیغمبر نے یہ بات کہہ دی، پیغمبر نے جو بات کہی تھی اس کو سننے والوں نے سنا، اپنے فہم کے مطابق آگے بیان کر دیا۔ اس جگہ رکھ کے ہمیشہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ بیان کرنے میں غلطیاں بھی ہوں گی، اس لیے اس بات کو دین کے مجموعی نظام میں قرآن کے بتائے ہوئے فریم میں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا بات کہی گئی ہوگی۔ تو یہ نعمان بن قوقل ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیا فرمائیں گے؟ اگر میں فرض نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، حرام چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لوں، حلال کو حلال جانوں، پھر ان پر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کروں تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ یہ سوال بہت اچھا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر آ کے یہی تو بتانے کے لیے آئے تھے نا کہ یہ اللہ کے حق ہیں جو تمہیں پورے کرنے ہیں، یہ چیزیں اللہ نے منع کی ہیں۔ جیسے ہم ابھی قرآن مجید میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، فلاں چیز کو حرام ٹھہرایا ہے، فلاں کو ممنوع ٹھہرایا ہے، فلاں چیز کے قریب نہ جاؤ، یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں۔ اب اس میں آگے کچھ چیزیں تفصیلی بھی ہوتی ہیں، بعض چیزیں جیسے مثلاً عبادات میں نفل نوعیت کی بھی ہوتی ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ نمازیں ہیں تو ان میں فرض نماز کتنی ہے، یعنی فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، لیکن آپ نوافل بھی پڑھتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے آگے جو سوال کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لازمی چیزیں ہیں نا، فرض نمازیں اگر میں پڑھوں، کوئی نفل زندگی میں نہ پڑھوں، 2 رکعتیں فجر کی پڑھ لوں، 4 ظہر کی پڑھ لوں، رمضان کے روزے رکھوں، اس کے بعد کوئی نفل روزہ نہ رکھوں کبھی بھی، بس وہ چیزیں کہ جو حرام ٹھہرائی گئی ہیں ان کو حرام ٹھہراؤں، حلال کو حلال جانوں۔ یعنی میں اپنے لیے لائے عمل اگر یہ اختیار کر لوں کہ لازمی چیزوں میں کوتاہی نہیں کروں گا، باقی کو دیکھوں گا بھی نہیں، پھر ان پر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کروں، یعنی اپنی طرف سے دین نہ بنانے لگ جاؤں، بلکہ یہ جتنی بات آپ نے بتا دی، جو حرام آپ نے بتا دیا، جو حلال آپ نے بتا دیا، آپ نے بتا دیا یعنی جو قرآن میں اللہ کے پیغمبر کی سنت میں آ گیا ہمارے سامنے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کروں تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اس لیے کہ اور ہے کیا، منزل کیا ہے، خدا خوش ہو جائے، قیامت میں اٹھوں تو میرے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ تم جہنم کی آگ سے بچ گئے ہو، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی، تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ہاں بالکل جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی سیدھے جاؤ گے۔ نعمان بن قوقل نے کہا خدا کی قسم میں اپنی طرف سے ان پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک سادہ مسلمان کا زاویہ نظر ہے،
اور اصل میں جو دینی زندگی ہے اس کی حقیقت بھی یہی ہے. یعنی آپ نے نفل پڑھنے یا پڑھیے، کوئی نیکی کے اور خیر کے کام کرنے ہیں کیجیے، لیکن یہ بنیاد جو ہے اگر یہ پوری ہو گئی ہے، صحیح رکھ دی گئی ہے، تو مطمئن رہیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا. تو یہ بتا دیا اس میں. یہ کیوں بتانا ضروری تھا؟ پوچھنے والے نے اس لیے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ باقی چیزوں کی طرف بھی التفات رکھتے ہوں. پوچھنے والے نے کیوں پوچھا یہ بات؟ اس لیے کہ جب مذہبی چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو اتنا پیچیدہ کر دیا جاتا ہے صورتحال کو کہ ایک عام آدمی بیچارہ پریشان ہو کے دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. فہرستیں بن جاتی ہیں. اچھا، خاص طور پر جب مذہبیات قانون بنائی جاتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں فقہ مرتب ہوئی ہے، تو ایسی تفصیلات عام آدمی کے لیے آ جاتی ہیں کہ وہ ان پیچیدگیوں ہی میں سمجھتا ہے کہ یہ بس کی چیز نہیں ہے میرے. ایک سادہ آدمی کہاں سے بات کرتا ہے؟ یہ سادہ سا دین ہے. تو وہ انہوں نے کھول کے بیان کر دیا. حضور نے فرمایا جنت. اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے، یہ جواب مخاطب کے لحاظ سے ہے. یعنی اس میں جو چیزیں انہوں نے بیان کی اس میں کہا فرض نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، باقی چیزیں نہیں بیان کی. اس سے بعض لوگ منطقی تقاضے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جواب مخاطب کے لحاظ سے ہے. اس نے زکوٰۃ اور حج کا ذکر غالباً اس لیے نہیں کیا کہ زکوٰۃ مال کے ساتھ ہے اور حج اسی وقت فرض ہوتا ہے جب کوئی شخص بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. عام زندگی میں جو عبادات ہر وقت روبہ عمل ہوتی ہیں وہ دو ہی ہیں، یعنی یا ہم نماز پڑھیں گے یا روزے رکھیں گے. تو اس میں اس بحث کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ گفتگو ہے، پوچھنے والا پوچھ رہا ہے. یہ موقع چیزوں کو منطقی طریقے سے بیان کرنے کا نہیں ہوتا. نہ حضور کو یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ تم نے حج کا تو ذکر ہی نہیں کیا، زکوٰۃ کا تو ذکر ہی نہیں کیا. جو وہ بیچارہ کر رہا تھا اس نے بیان کر دیا. جو اصول تھا اس کو سامنے رکھ کر کے اصل میں کہہ کیا رہا ہے کہ جو چیزیں میرے پروردگار نے لازم کی ہیں اگر میں انہی تک محدود ہو جاؤں، یعنی فرائض ادا کر دوں، حرمتوں سے بچ جاؤں، جنت کا راستہ دروازہ کھل جائے گا یا نہیں کھلے گا؟ آپ نے فرمایا کھل جائے گا. نعمان بن کوکل جو کچھ کر سکتے تھے انہی نے اسی کا ذکر کر کے پوچھا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی اسی کے لحاظ سے دیا ہے. یعنی اس میں کسی منطقی بحث کی ضرورت نہیں. اس طرح کے موقعوں پر ہر چیز کا احاطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پوچھنے والے نے پوچھا اپنے حالات کے لحاظ سے، حضور نے جواب دیا مخاطب کے لحاظ سے، تو بات مکمل ہو گئی. اس میں مزید کچھ کہنے کی، مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. عام طور پر یہ توجہ میں نے اس لیے دلائی کہ روایتوں میں ایسی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا فلاں جگہ کے اوپر پھر اس نے حج کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا، اس نے زکوٰۃ کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا. اب اس میں بحث کریں گے، ہو سکتا ہے اس وقت تک ابھی زکوٰۃ فرض نہ ہوئی ہو، اس وقت تک حج فرض نہ ہوا ہو. نہیں، کچھ نہیں ہوتا. ہر آدمی جو اس کے حالات ہیں ان کے لحاظ سے بات کرے گا. یعنی میں عام حالات میں پیسے میرے پاس ہے نہیں، حج کا ذکر کیوں کروں گا؟ مال میرے پاس ہے نہیں، زکوٰۃ کا ذکر کیوں کروں گا؟ تو اپنے حالات کے لحاظ سے یہ کلید ہے روایات کو سمجھنے کے لیے کہ ان کو ہمیشہ اطلاقی سمجھیے، اپلائیڈ ہوتی ہیں. ان کے اندر دین، قرآن مجید جب دین کو بیان کرتا ہے تو وہ اور اسلوب ہوتا ہے بیان کرنے کا. وہ ایک کتاب ہے منظم، اس میں خدا کی ہدایت ہے. یہاں مخاطب کون ہے، موقع کیا ہے، بات کس سیاق میں کہی گئی ہے، بس وہاں تک، اور وہیں تک اس کو سمجھنا چاہیے. پوچھنے والا کیا پوچھ رہا تھا کہ اگر میں فرائض تک محدود رہوں اور حرمتوں سے بچا رہوں اور زیادہ پیچیدگیوں میں نہ پڑوں، چلا جاؤں گا جنت میں. حضور نے بتا دیا یہی مطالبہ ہے، چلے جاؤ گے. باقی جو کچھ ہے وہ زائد ہے. کر لو گے اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو اللہ نہیں پوچھے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.